ایک نیا سویرا پھر سے نکل آیا تھا، جس کے بعد سب لوگ بیدار ہو کر اپنے بستروں سے نکلنے لگے تھے۔ عظمت خاتون نے حسب معمول دونوں بچوں کو اسکول جانے کے لیے جگا دیا تھا اور اب دونوں ان کی نگرانی میں تیار ہو رہے تھے۔ دادی، آپ پونی ٹھیک سے نہیں بناتے، اسکول میں لوز ہو جاتی ہے، منزہ نے شکوہ کیا، جو اسکول یونیفارم کے گرے کلر کے فراک پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اب بیٹا، میرے بوڑھے ہاتھوں میں جتنی جان ہے اتنا کام کر دیتی ہوں میں، انہوں نے اس کے سلکے بالوں میں برش کرتے ہوئے جواب دیا۔ مائر بھی پاس کھڑا اپنے یونیفارم کے سفید شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا۔ کیا میں آپ کی پونی بنا دوں؟ تابع وہاں ایک میٹھی سی نئی آواز ابھری۔ تینوں نے چونک کر دیکھا تو امبرین پاس کھڑی تھی۔ آپ کون؟ دونوں بچے اسے دیکھا حیران ہوا، کیونکہ کل ان کے اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ بس یوں سمجھے کہ میں آپ کی نئی دوست ہوں، آپ دونوں مجھ سے دوستی کرو گے؟ اس نے خوش حلاقی سے کہتے ہوئے مصافحہ کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چہرے پر نرم تاثر لیے عظمت خاتون چپ چاپ یہ سب دیکھنے لگی۔ ہم اسٹرینجر سے فرینڈ شپ نہیں کرتے، مائر نے دیا سا جواب دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، کسی بھی اسٹرینجر سے جلدی فرینڈ شپ نہیں کرنی چاہیے، آپ دونوں تو بہت جینیس ہو، امبری نے برا مانے بنا سراہا۔ لیکن کیا آپ اس اسٹرینجر کو ایک چانس نہیں دو گے؟ اگر میں آپ کو اچھی لگوں تو مجھ سے فرینڈ شپ کا لینا ورنہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے مزید کہتے ہوئے بیچ کی راہ نکالی تو دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ عظمت خاتون نے بھی امبرین کو اپنے انداز میں سب ہینڈل کرنے دیا۔ ٹھیک ہے، دونوں نے نتیجے پر پہنچ کر یک زبان فیصلہ سنا، جس سے عظمت خاتون اور امبرین کو مثبت امید ملی۔ تھینک یو، تو اب اسی خوشی میں آپ کی پونی بنا دوں میں؟ اس نے سلیقے سے منزہ سے اجازت چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امبرین اس کی پونی بنانے لگی۔ آپ کے بال تو بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ امبرین نے اس کے کندھے سے نیچے آتے سیاہ ریشمی بالوں کی تعریف کی۔ دیکھو ٹھیک بنی ہے؟ پونی بنا کر امبرین نے اس کی رائے مانگی تو منزہ شیشے میں بغور خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے بال اونچی سی نفیس پونی میں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا کر گرین سگنل دی۔ امبرین مسکرا دی۔ آپ کی ٹائی باندھو میں؟ اب وہ مائر کے جانب متوجہ ہوئی جو گرے ٹائی پہننے لگا تھا۔ تھینکس، بٹ مجھے باندھنا آتی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ وہ زیادہ نفاست سے ٹائی نہیں باندھ سکتا تھا، لیکن امبرین نے بھی پہلے ہی روز ضد بحث کرنے سے پرہیز کیا۔ پھر دونوں بچے عظمت خاتون کے ساتھ نیچے ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ امبرین بھی ان کے اسکول بیگ لے کر نیچے آ گئے۔ ساحل، عظمت خاتون، مائر اور منزہ نے حسب معمول ایک ساتھ ناشتہ کیا، جبکہ امبرین نے ملازموں کے ساتھ کچن میں ناشتہ کرنے کو ہی ترجیح دی کہ وہ ان کے گھر کے فرد نہیں تھی۔ ناشتہ کے بعد ساحل آفس روانہ ہو گئے اور بچوں کی بھی اسکول بس انہیں پک اپ کر کے لے گئی، جس کے بعد امبرین عظمت خاتون سے بچوں کی چھوٹی بڑی پسند ناپسند پوچھ کر اسے نوٹ کرنے بیٹھ گئی۔ ساحل ایک اہم میٹنگ کے لیے اس وقت کچھ امپلائیز کے ہمراہ ایک عالیشان 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہوا تھا۔ کافی دیر جاری رہنے کے بعد اب میٹنگ اختتام پذیر ہوئی تھی، جس کے بعد وہ لوگ باہر جانے لگے تھے۔ تبھی سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر ساحل کے تیزی سے اٹھتے قدم مدھم ہوئے اور چہرے پر ایک ناگوار رنگ ابھرا۔ اور ساحل صاحب، آپ یہاں؟ سامنے سے آنے والا شخص بے ہوشوار حیرت سے کہتا اس کے مقابل رکا۔ اس کے ساتھ ہی غالباً اس کے چند امپلائیز تھے۔ بادامی کلر کا تھری پیس پہنے وہ شخص جوان ساحل کے مقابل عمر رسید تھا، لگ بھگ 45 یا 50 سال کا۔ چہرے پر سیاہ و سفید فرنچ شیپ تھی اور سر کے سیاہ و سفید بال بھی نفاست سے سر کیے ہوئے تھے۔ دونوں کے قد کاٹ میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، بلکہ ساحل سے زیادہ ہوبرو تھا، لیکن ایک چیز میں وہ ساحل سے آگے تھا اور وہ تھی دولت۔ اگر ساحل کروڑ پتی تھا تو وہ ارب پتی تھا۔ آپ سے بات کر رہا ہوں میں، ساحل کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، مگر مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بہتر ہے میرا وقت برباد نہ کرو۔ اس کے خوش مزاجی کے برعکس ساحل نہایت سختی سے بولا، لوگ ترستے ہیں ظفر کرمانی سے بات کرنے کے لیے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ کرمانی پر اس کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لوگ تو اکثر غصے میں قتل بھی کر دیتے ہیں، تو میں بھی کر دوں؟ اس نے بنا لگی لپٹی کے طنز مارا۔ کرمانی کا کہکبے سہتا تھا، لگتا ہے ابھی تک غصہ اس کا ہلکا پھلکا انداز چبھتا ہوا تھا۔ خیر، میں تو بس یہ کہنے کے لیے رکا تھا کہ 2 مہینے بعد ہاشمی گروپس جو اربوں کا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اسے لینے کے لیے سب ہی بہت پرجوش ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم بھی خوب تیاری کر رہے ہو، تو سوچا کہ گڈ لک کہہ دوں۔
اس نے بے نیازی سے وجہ بتائی جس میں ساحل کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گڈ لک اور سنبھل کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ پہلے میں تمہاری بیوی لے گیا اب یہ پروجیکٹ بھی لے جاؤں اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اس نے ذرا قریب آ کر کمینی سی سرگوشی کی۔ دونوں کے امپلائیز آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے تھے جبکہ نہایت سنجیدہ تاثر کے ساتھ کھڑے ساحل نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ کرمانی زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد کمینگی سے ہنستا اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا۔ بات سن کرمانی ساحل کے اسپاٹ آواز پر وہ رکا پلٹا۔ اسے ساحل کا سب کے سامنے یوں پکارنا ناگوار گزرا تھا، یہ پروجیکٹ کوئی بے وفا عورت نہیں ہے جسے تم اپنی دولت کا سبز باغ دکھاؤ گے اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر تیرے پاس چلی آئے گی۔ اسی لیے اس بار سنبھل کر رہنے کی ضرورت تجھے ہے۔ دوسروں کا چھین کر کھانے والے ساحل نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، بے خوف اور خطر کہا اور اپنے امپلائز کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سب کے سامنے ہوئی اس تذلیل پر کرمانی بے چتاب کھا کر رہ گیا۔ وہ جہاں رکا تھا کہ ساحل پر وار کر سکے مگر اس کے سنار والے 100 وار پر ساحل کا ایک لوہار والا وار باری ثابت ہوا۔ سیاہ لینڈ کروزر پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اتنی ہی تیزی سے پچھلی نشست پر بیٹھے ساحل کے ذہن میں سوچوں کی آندیاں گردش کر رہی تھی۔ وہ ایک ٹھہری ہوئی شخصیت کا حامل ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا، اسی لیے ہر وقت اپنے بے پناہ غصے کو قابو کر کے تماشوں سے بچ جاتا تھا، لیکن تھا تو وہ بھی انسان، ایک ایسا انسان جس کی بیوی نے اس کی والہانہ محبت پر بے شمار دولوں کو ترجیح دی تھی۔ اسے یاد تھا کہ فروا نے کبھی اس کی محبت کا جواب اتنی محبت سے نہیں دیا تھا جتنا وہ مستحق تھا، اور نہ ہی کبھی کسی بات پر اس نے اظہار تشکر کیا تھا، بلکہ وہ تو اور کے بعد بھی اور کی وہاں رہی تھی۔ فلیش بیک: پتہ ہے مسز شمس کی پارٹی میں جب ہم پہلی بار ملے تھے نا، میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی دلہن بنا کر اس کار میں لاؤں گا، اور دیکھو میں لے آیا۔ آپ وائٹ شیروانی میں تیار ساحل کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اس وقت پھولوں کی سجی اسٹیج پر اپنی حسین دلہن کے سامنے بیٹھا تھا جس کے حسن کو زیور اور میک اپ نے ایسے چار چاند لگا دیے تھے کہ نظر ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، بلکہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارا رشتہ قبول کیا، ورنہ ایک سے ایک اعلیٰ رشتے کے لائن میں لگے ہوئے تھے۔ فروا نے اسی ادائے بے نیازی سے جواب دیا جو اکثر حسن والوں کا حصہ ہوتی ہے۔ بالکل، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تفصیل سے شکریہ کہنے کے لیے بہت بے قرار بھی ہوں۔ وہ منحیزی سے کہتے ہوئے قریب جھکا۔ پہلے میری منہ دکھائے۔ فروا نے اسے پرے کرتے ہوئے ہتھیلی آگے کی۔ ساحل نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس سے ایک سرخ معمولی ڈبیا نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ فروا نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس میں جدید طرز کے دو نہایت ہی خوبصورت سونے کے کنگن تھے جن پر اصلی ہیرے لگے ہوئے تھے۔ میں پہناؤں؟ ساحل نے بڑے چاؤ سے پوچھا۔ یہ کیا صرف کنگن؟ فروا کی امیدوں پر اوس گر گئی۔ ہاں، کیوں تمہیں پسند نہیں ہے؟ وہ متعجب ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سب کو کیا بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی میں بس کنگن دیے۔ اس کا انداز نوٹا سا تھا۔ پہلی رات کا تحفہ لوگوں کو بتانے کے لیے اہم نہیں ہوتا فروا، اس نے نرمی سے سمجھایا، میرے لیے ہوتا ہے۔ تم مجھے کوئی اچھا سا قیمتی ڈائمنڈ سیٹ نہیں دے سکتے تھے؟ اس کے برعکس وہ تنگ کر بولی، اب مجھے تمہاری پسند ناپسند اتنی کہاں معلوم تھی، لیکن تم پریشان نہ ہو، ہم کل ہی جولی کے پاس چلے جائیں گے، وہاں سے تم جو چاہو خرید لینا، ٹھیک ہے؟ اس نے منٹو میں مسئلہ حل کر کے بات ہواؤں میں اڑائی۔ پکا؟ فروا نے ابرو اچکائے۔ بالکل پکا میری جان، ساحل نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ حال صاحب کھڑکی پر ہوئی دستک کے باعث ساحل یکدم ماضی سے چونک کر حال میں واپس آیا۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ صاحب، اپنی بیوی کے لیے یہ گجرے لے لو۔ صاحب صبح سے بالکل بکری نہیں ہوئی ہے۔ کم سن لڑکے نے جلدی سے یوں محنت کی گویا دوبارہ بولنے کا موقع نہ ملے گا۔ لاؤ دو۔ کوئی انکار تکرار کرنے کے بجائے ساحل نے مثبت جواب دیا تو لڑکے نے کھل کر جلدی سے دو گجرے اس کے جانب بڑھا دیے۔ ساحل نے گجرے لے کر سیٹ پر رکھے اور کوٹ کی جیب سے والر نکال کر ایک 500 کا نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ کھلے نہیں ہیں صاحب میرے پاس۔ بچے کو مایوسی ہوئی۔ میں نے مانگے ہی کب ہے، رکھ لو، اس نے سادہ سے جواب پر لڑکے کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ شکریہ صاحب، اللہ آپ کو اور دے، وہ پر مسرت انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ ساحل نے مسکرا کر دوبارہ کھڑکی کا شیشہ اوپر کر دیا جس سے باہر کا شور باہر ہی رہ گیا۔ ڈرائیور چپ چاپ
بیک ویو مرر سے یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر وہ ملازم تھا، اسی لیے پوچھنے کی جرت نہیں کر سکا تھا کہ آپ کی تو بیوی ہی نہیں تو پھر آپ نے یہ گجرے کیوں خریدے؟ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں اشتیاق؟ ساحل نے سیٹ پر سے گجرے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی 15-16 سال، اس نے فوراً جواب دیا۔ تحفے دیتے ہو اپنی بیوی کو؟ اگلا سوال مزید حیران کن تھا۔ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، خرچے ہی اتنے ہوتے ہیں کہ یہ تحفے کے چونچلوں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے خیالات بتائے۔ تحفے کا مطلب قیمتی زیور یا کپڑے نہیں ہوتا، خلوص سے دی گئی ہر چیز تحفہ ہوتی ہے۔ ساحل نے گجروں کو انگلی میں گھماتے ہوئے کہا، جن کی خوشبو اس کی سانسوں میں سما رہی تھی۔ جو وفادار عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی معمولی سے معمولی چیز کی بھی قدر کرتی ہے اور اسے پا کر کھل اٹھتی ہے، لہٰذا اسے کچھ نہ کچھ تحفے میں دیتے رہا کرو، پھر بے شک وہ ایک پھول ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم خوش نصیب ہو گئے، تمہاری بیوی ان حالات میں بھی اب تک تم سے وفا نبھا رہی ہے۔ اس کا انداز سادہ تھا مگر بات بہت گہری تھی۔ یہ لو، یہ اپنی بیوی کو دے دینا، اپنی طرف سے خوش ہو جائے گی۔ ساحل نے گجرے اس کی جانب بڑھائے، جنہیں اس نے جی اچھا کہہ کر لیتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھ دی اور اسی پل سگنل کھلنے کے باعث گاڑی آگے بڑھا دی۔ مگر آج پھر وہی سوال اس کے ذہن میں اٹھا تھا کہ ایک عورت سے زخم کھانے کے بعد بھی ساحل اب تک روایتی مردوں کی طرح عورت ذات سے بدظن کیوں نہیں ہوا تھا، اور کیوں آج بھی وہ ہر وفادار عورت کی عزت کرتا تھا۔ 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are پر پڑھ کر کاپی پر ٹیبل لکھتی منزہ پھر اٹکی تو 2 3s are 6۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا منزہ، لیکن آپ بار بار بھول جاتی ہیں۔ درمیانی عمر کے ٹیوٹر نے ٹوکا، جو ٹائم پورا کرنے کے بعد اب اپنا سامان بیگ میں رکھ رہے تھے۔ سوری سر، میں پھر یاد کرتی ہوں، وہ دھیرے سے کہہ کر دوبارہ بک میں لکھا ٹیبل دیکھنے لگی۔ دونوں بچے اس وقت لیونگ روم میں بیٹھے ٹیوٹر کی نگرانی میں ہوم ورک کر رہے تھے، جبکہ امبرین بھی ایک سنگل صوفے پر چپ چاپ بیٹھی ٹیوٹر کی نگرانی کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک پڑھا رہا ہے یا نہیں۔ مائر بیٹا، آپ کے پاپا گھر پر ہیں؟ ٹیوٹر کے کہنے پر جہاں سبق یاد کرتے مائر نے اس کی جانب دیکھا۔ وہی منزہ بھی چونگے سر، میں یاد کر رہی ہوں، آپ پلیز میری شکایت تو نہ کریں۔ منزہ نے گھبرا کر ٹوکا، ارے آپ کی شکایت نہیں کرنی، کچھ ضروری بات کریں۔ انہوں نے منزہ کی سانس بحال ہوئی، سر ان کے پاپا شام کو گھر آتے ہیں، آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو میں ان کی دادی کو بلا لیتی ہوں۔ امبری نے گفتگو میں حصہ لیا، جی پلیز بلا دیں، انہیں یہ راہ بہتر لگی تو امبری اسباب میں سر ہلا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسماء خاتون کے ہمراہ واپس آئی۔ السلام علیکم، وہ اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑے ہوئے، وعلیکم السلام جی کہی۔ انہوں نے بلاوے کی وجہ جاننا چاہی۔ دراصل میڈم، میں لاہور شفٹ ہو رہا ہوں، وہاں مجھے ایک اچھی جاب آفر ہوئی ہے، اسی لیے اب میں مزید بچوں کو پڑھا نہیں سکوں گا۔ انہوں نے عاجزی سے مدعا بیان کیا، جسے سن کر مائر اور منزہ کے چہرے پر شریر سی خوشی امڑ آئی۔ او، تو یہ بات آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی نا، تاکہ ہم دوسرے ٹیوٹر کا انتظام کر لیتے۔ وہ تھوڑی متفکر ہوتی، جی میڈم، دراصل جہاں میں نے اپلائی کر رکھا تھا وہاں سے اتنی جلدی ہاں میں جواب آنے کی امید نہیں تھی، آج صبح ہی ان کی طرف سے میل آئی ہے تو آپ کو بتا دیا، کچھ دنوں تک مجھے وہاں جانا ہے تو اب میں کل سے نہیں آؤں گا۔ انہوں نے وضاحت کی تو عظمت خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور فیس وغیرہ کے جو بھی معاملات ہوں ان کے فادر سے فون پر ڈسکس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا آنٹی؟ بلاخر امبرین ہی بول پڑی، ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی اس کی تاکید کی۔ اوکے، بہت شکریہ، انہوں نے کہتے ہوئے صوفے پر سے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکائے اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بتاؤ ذرا، اب دوسرا ٹیوٹر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اتنی جلدی عظمت خاتون کو فکر ہوئی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ دن میں پڑھا کر دیکھوں بچوں کو۔ امبرین کی بات پر اطمینان سے پوچھتے سے ٹیک لگائے بیٹھے مائر اور منزہ سیدھے ہو گئے۔ ابھی تو انہوں نے ٹیوٹر سے جان چھوڑنے کا ٹھیک طرح جشن بھی نہیں منایا تھا کہ امبرین یہ بیڑا اٹھانے کو تیار ہو گئی تھی۔ تم پڑھا لوگی؟ جی بہت آرام سے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹیوٹر بچوں کو سمجھانے کے بجائے رٹا لگوا رہے تھے، تبھی تو میں نے انہیں آسانی سے جانے دیا۔ اس کے فوری جواب پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دادی، کچھ دنوں بعد پاپا دوسرا ٹیوٹر لگا دیں گے نا؟ مائر نے مداخلت کی کہ کہیں وہ امبرین کی بات پر اتفاق نہ کر لے۔ ہاں، تو جب تک نیا ٹیوٹر نہیں آتا میں تب تک پڑھا لیتی ہوں۔ امبرین نے اطمینان سے بیچ کی راہ نکالی۔ ہاں یہ صحیح ہے، دوسرا ٹیوٹر ملنے میں بھی تو تھوڑا وقت لگے گا نا، تب تک تم پڑھا لو ان دونوں کو۔ انہیں یہ بات مناسب لگی، جبکہ مائر اور منزہ کا منہ لٹک گیا۔ دیکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ چیزوں کو اگر رٹنے کی بجائے سمجھا جائے تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ کہی کے مطابق امبرین اگلے روز انہیں
पढ़ाने बैठ गई थी, जिसे दोनों शक्लों पर 12 बजाय सुन रहे थे। दोनों ने कल साहिल के सामने भी ये अर्जी रखी थी कि इन्हें अमरीन से नहीं पढ़ना, कोई नया ट्यूटर लगा दे, और वजह यह थी कि नए ट्यूटर के आने तक कुछ दिन ये लोग होमवर्क से आज़ाद होकर एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन जब साहिल ने भी अजमत खातून की बात से इत्तेफाक करते हुए इन्हें फ़िलहाल अमरीन से पढ़ने का हुक्म दिया तो इनकी आखिरी उम्मीद पर भी ओस गिर गई। अब जैसे कि ये 2 का टेबल है, इसे रटने की बजाय आज हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। उसने मेज़ पर खुली किताब को देखा। बेसिकली ये जो टेबल्स होते हैं ये किसी भी नंबर को जल्दी प्लस करने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुनज़्ज़ा के पास 2 रुपये हैं, मार के पास 2 रुपये हैं और मेरे पास भी 2 रुपये हैं, तो हम सब के पास टोटल कितने हैं? वो उसने मुनज़्ज़ा से सवाल किया। 6 रुपये। मुनज़्ज़ा ने गिन कर जवाब दिया, बिल्कुल। और हम टोटल कितने लोग हैं? 3। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 2 को 3 टाइम प्लस करोगे तो आंसर होगा 6। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 3 are 6। अमरीन ने उस सवाल का जवाब समझाया जिससे रट्टे में मुनज़्ज़ा कल अटकी थी। मुनज़्ज़ा के तासुर भी बता रहे थे कि उसे बात समझ में आ रही है। टेबल लिखने का आसान तरीका है कि आप जिस नंबर का टेबल लिख रहे हो उसे आंसर से प्लस करते जाओ। जैसे कि 2 3 are 6 आपके पास आंसर आया। अब अगर आप इस 6 में दोबारा 2 प्लस करो तो कितने होंगे? उसने कापी मुनज़्ज़ा के सामने करते हुए पूछा। 6 + 2 8। उसने सोचकर जवाब दिया, गुड। तो लिखो 2 4s are 8। फिर 8 को 2 से प्लस करो। अमरीन के कहने पर मुनज़्ज़ा ने वैसा ही किया और बहुत जल्द वो ये प्लस वाला मैथ समझ गई, जिसके बायस उसने मिनटों में टेबल लिख लिया। देखा कितनी आसानी से लिख लिया ना आपने? अमरीन ने सराहा। जी ये तो बहुत इजी था। वो भी अपने कारनामे पर खुश हो गए थे। आप भी समझ गए मायर? उसने चुपचाप बैठे मायर से पूछा, जो समझ तो गया था लेकिन हनूज खामोश था। मुझे 2 का टेबल पहले से ही याद है। मुनज़्ज़ा के बरक्स मायर अब तक सद महरी के होल से बाहर नहीं आया था। ओके तो चलो मैं आपको उर्दू समझा देती हूँ। वो भी हार मानने वाली नहीं थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे, इसीलिए पूरे घर में मदम लाइट ऑन थी और हासा सन्नाटा हो रहा था। साहिल सोने के बजाय इस वक्त भी काम में मसरूफ था। वो अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा हुआ था और सामने टेबल पर रखे लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। जबकि टेबल पर चंद फाइल्स भी बिखरी हुई थी। उसने पल भर को हाथ रोककर ब्लू फाउंटेन पेन उठाया और नज़दीक खुली फाइल पर कुछ लिखकर पेन उस खुली फाइल पर ही छोड़ के वो दोबारा लैपटॉप की जानिब मतवज्जा हुआ। अभी वो ये काम कर रहा था कि नज़दीक रखा उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो पता चला मैनेजर की कॉल आ रही है। जी शेख साहब। उसने मोबाइल कान से लगाया। जी मैं इस वक्त हाशमी ग्रुप वाले प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा हूँ। आप बताइए जो काम आपको दिया था वो कर लिया? उसने मसरूफ अंदाज में जवाब देकर पूछा। दूसरी जानब गालिबन शेख साहब को इसकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। हेलो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? उसने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा। 1 मिनट रुकिए मैं बाहर जाता हूँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। वो कहते हुए उठा। सब कुछ यूं ही छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। करीब 5 मिनट बाद वो कमरे में वापस आए और अपनी साबका जगह पर बैठकर दोबारा काम में मशगूल हो गया। काम के दौरान साहिल ने फिर कुछ लिखने के लिए जब फाइल पर से पेन उठाना चाहा तो देखा वो स्याह रंग का फाउंटेन पेन खुली फाइल पर होने की बजाय टेबल पर रखा है। वो पल भर को मुतअज्जब होकर ज़ेन में जोर देने लगा कि वो पेन कहाँ छोड़ कर गया था। ज़ेन उसे याद दिलाया कि उसने पेन फाइल पर छोड़ा था, मगर उस वक्त नज़रों के सामने वो पेन फाइल की बजाय मेज़ पर रखा था। आखिर ये पेन खुद बखुद वहाँ से यहाँ कैसे आ गया? क्या उसके पीछे कोई कमरे में आया था जिसने ये छेड़खानी की? लेकिन कौन आया होगा और क्यों? थोड़ी देर वो यूं ही पुरशौक सा गौर करता रहा। फिर ये सोचकर सर झटकते हुए दोबारा काम में मसरूफ हो गया कि शायद काम के दौरान उसे ठीक से याद ही नहीं रहा होगा कि दर हकीकत उसने पेन कहाँ रख छोड़ा था। कुछ दिनों में ही अमरीन ने अपनी पूरी जान लगा दी थी बच्चों का दिल जीतने के लिए। मुनज़्ज़ा के रद्द अमल में थोड़ी बहुत लचक आ गई थी, लेकिन मायर हनूज सर्द महरी के होल से बाहर नहीं आना चाह रहा था। लेकिन अमरीन भी उसके सर्द रवैये को नज़रअंदाज करके पूरी शिद्दत से कोशिश करती रही। होमवर्क की जिम्मेदारी वो ले चुकी थी। अब साथ ही साथ इन्हें सुबह स्कूल के लिए जगाना, उसकी पसंद का नाश्ता बनाना, वापस आने पर उनके कपड़े बदलवाना,
کھانا کھلانا، ہوم ورک کروانا، اسکول ڈائری چیک کرنا اور اگلے روز کے لیے بیگ ریڈی کر کے رکھنے والے کام بھی وہ خوش اسلوبی سے کر رہی تھی، جس سے عظمت خاتون بے حد مطمئن تھی، جبکہ ساحل تو پہلے ہی آفس کے معاملات میں بے تحاشا مصروف تھا۔ اسی لیے عظمت خاتون کی زبانی ساری صورتحال جان کر اسے بھی بچوں کی جانب سے اطمینان ہو گیا تھا۔ چلو بیٹا جلدی ناشتہ کرو، پھر اسکول بس آ جائے گی تو جلدی کرو گے۔ عظمت خاتون نے ناشتے سے کھیلتی منزہ کو ٹوکا۔ ضروری میٹنگ ہونے کے بعد ساحل آج خلاف معمول بنا ناشتہ کی ہی کافی جلدی آفس چلا گیا تھا، اسی لیے امرین بھی ان لوگوں کے ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھی، ورنہ ساحل کی موجودگی میں وہ کافی جھجکتی تھی۔ ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا دادی، اس نے بیزار شکل بنائی۔ تھوڑا سا تو کھا لو بیٹا، ورنہ اسکول میں لنچ سے پہلے ہی بھوک لگ جائے گی، انہوں نے پیار سے بچکارا، مگر اس کے تاثر جوں کے توں تھے۔ تبھی امرین کے ذہن میں ایک کوندا لبکا، میں ابھی آپ کے لیے ایک مزے کی چیز بنا کر لاتی ہوں، وہ پور خوشی سے کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جس پر دونوں بچوں نے خاص توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد امرین ہاتھ میں پلیٹ لیے واپس آئی۔ یہ لو، یہ ٹرائی کر کے دیکھو۔ اس نے پلیٹ منزہ کے آگے رکھی جس میں فرائی انڈا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ذرا سمجھی سے پوچھا۔ یہ میٹھا انڈا ہے، کھا کر دیکھو، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کھانے کے لیے اکسایا۔ منزہ نے نہ سمجھی کے عالم میں کانٹے کی مدد سے تھوڑا سا انڈا چکھا تو اس کی زبان کو یہ ذائقہ بہت پسند آیا۔ یہ تو سچ میں بہت ٹیسٹی، اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی۔ اس کے رد عمل پر امرین بھی مسکرائی۔ مائر تم بھی ٹیسٹ کرو، منزہ نے اسے پیشکش کی۔ تو نو تھینکس، اس نے روکھا سا جواب دے کر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ یہ بہت ٹیسٹی ہے، مجھے لنچ میں بھی یہی چاہیے، منزہ نے بے ساتھ فرمائش کی۔ ضرور، میں ابھی آپ کے لنچ باکس میں یہ بنا کر رکھ دیتی ہوں، امرین خوش دلی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لنچ بریک ختم ہونے کی وجہ سے یونیفارم پہنے سارے ننھے منھے بچے اس وقت پلے ایریا میں لگے جھولوں پر کھیل رہے تھے تو کچھ لنچ کھانے میں مصروف تھے۔ مائر اور منزہ بھی ایک گول گول گھومنے والے جھولے پر بیٹھے تھے اور بیچ میں لگی اس کی اسٹرنگ نما ہینڈل سے دونوں جھولا گھما رہے تھے۔ تم امرین سے زیادہ بات نہیں کیا کرو منزہ، مائر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ احتراماً بھی امرین کو آنٹی نہیں بولتا تھا، لیکن کیوں وہ سمجھی نہیں، کیونکہ وہ بھی باقی سب کی طرح ہمارے پاپا کو ہم سے دور کرنے آئے ہیں۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی، مگر وہ تو پاپا سے ملی ہی نہیں ہے، اور اچھی بھی ہمیں بنا ڈانٹے ہوم ورک کرواتی ہے اور اتنے مزے کی چیزیں بھی بنا کر دیتی ہے۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی حمایت کرنے لگی۔ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے تاکہ پاپا کو لگے کہ وہ بہت اچھی ہے اور پاپا اسے اپنے ساتھ رکھ لے۔ مائر کا کام ننھا سا دماغ پوری طرح منفی سوچوں سے بھرا ہوا تھا۔ او تو اب ہم کیا کریں؟ منزہ کو بھی فکر ہوئی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، مائر رازداری سے گویا ہوا۔